السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 164 سے 165 تک ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا بھلا جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، پہنچائی بے شک پہنچائی تم نے اس سے دگنی، قلتم انا ھذا، تم نے کہا کہاں سے آئی یہ، قل ھو من عند انفسکم، کہو یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ کا مومنوں پر، ویسے تو پوری انسانیت پر، لیکن اسپیشل یہاں مومنوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان کے اپنے اندر سے ہی آیا، انسانی شکل میں آیا، انسانی لوازمات کے ساتھ آیا، اور ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے۔ تو تلاوت آیات بھی انتہائی ضروری چیز ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ جسے تلاوت قرآن ہی نہ صحیح کرنا آئے، وہ کیا کسی دوسرے کو بتا سکے گا۔ بعض دفعہ بہت بڑے بڑے عالم بہت اچھا بیان کر رہے ہوتے، لیکن جب وہ قرات کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ ان کو یہ بھی توفیق دے کہ اپنی قرات کو صحیح کریں، لفظوں کو کس طرح امالہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یعنی اس کی طرف محنت نہیں کی ہوتی اور باقی اتنی سمجھ لی ہوتی ہے، تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے، کیونکہ اچھی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اچھی تلاوت سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کا ایک کتنا اچھا ایفیکٹ ہے، اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں، کبھی ان کے لیے اذان کے ایفیکٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح رو پڑتے ہیں حالانکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو تلاوت آیات اور اللہ کے نام کا خوبصورت آواز میں جو ذکر ہے وہ بہترین ایفیکٹ رکھتا ہے۔ تو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا، صحیح تلفظ سے پڑھنا، اس کے اوقاف کا اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ اس کو پڑھنا ایک اور ایفیکٹ دیتا ہے، اور ایک سمپل کتاب کی طرح پڑھنا ایک اور ایفیکٹ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں یہ شامل تھا کہ ایک تو ان کا لہجہ خوبصورت عربی تھا، پھر ان کو سکھانے والے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تھے، تو اللہ نے فرمایا ان پر تلاوت آیات کرو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس قرآن کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ان کی تربیت کرو۔ آپ یہ سمجھیں کہ تزکیہ اور تربیت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ بغیر تربیت کے اگر آپ کسی کو 10 سال بھی پڑھاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تربیت کے بغیر انسان کے عمل میں قرآن نظر ہی نہیں آتا۔ جو ہی کسی انسان کی تربیت ہو جاتی، اس کی ہر بات میں قرآن نظر آنے لگ جاتا، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے معاملات میں، اس کے بولنے میں، ہنسنے میں، سونے جاگنے میں، دیکھنے میں، ہر چیز میں قرآن نظر آتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آپ کسی انسان کا ذہن بدل دیں، کسی انسان کے اندر سے برائیاں نکال کے اچھائیاں ڈال دیں۔ دنیا کا مشکل ترین کام یہی ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے پیچھے اللہ کی گائیڈنس تھی مکمل۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے کبھی معاف کرنے کے لیے، کبھی ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، کبھی نرمی کے لیے، کبھی احسان کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا۔ اور یہ ساری زندگی کا کام ہے، کوئی بھی انسان اپنا تزکیہ کر کے فارغ نہیں ہو سکتا، یہ روز کی بیس پہ کرنے والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاموشی سے، کبھی اپنے عمل سے، اور کبھی کسی موقع کے مناسبت سے مثال دے کے اپنے صحابہ کو وقتاً فوقتاً، لمحے لمحے ان کی تربیت کی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی پودے میں کو اگانا ہو تو اس کے لیے زمین کو صاف کرتے ہیں، اس میں سے جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں، پھر اس میں اچھی کھاد ڈالتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، زمین کو مکمل تیار کرتے ہیں، پھر بیج بویا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ بھی فرماتے کہ یہ تو نور ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو علم بغیر تربیت کے ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا دیا جائے اور وہ جدھر مرضی چلاتا پھرے۔ اسی طرح علم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو وہ اسلام کا غلط امیج پیدا کرنے والے لوگ بن جاتے، کیونکہ لوگ دیکھتے یہ بتاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں، اور یہ چیز انسانوں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ان کا تزکیہ کرتا ہے، تلاوت آیات کے بعد تزکیہ، اور پھر انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کتاب کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھتا تو ہوں ترجمے کے ساتھ، بس کافی ہے نا، ہم دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی استاد سے سیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری چیز ہوتی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکڑا دیتے، ان کی تو زبان عربی تھی کہ یہ اترا، پھر آپ نے قدم قدم پہ ان کی تربیت کر کے ہمیں دکھایا کہ صرف پکڑا دینا کافی نہیں ہے، سنا دینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگیاں بدلتی نہیں۔ اور معلم ضروری ہے، معلم قرآن، جو جس طرح دنیا کا کوئی علم بغیر استاد کے ہم نہیں پڑھتے اور نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح اور دین کا تو اسپیشلی اس کے لیے بہت ساری باتیں، حالانکہ صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، لیکن بہت سارے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے، اور اس کا مطلب ان کو صحیح معنوں میں چاہیے ہوتا تھا اور آپ ان کو بتاتے تھے۔ مثلاً ہماری آنکھیں ویسے تو دیکھنے والی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے باہر روشنی ہونی بھی ضروری ہے، تبھی وہ زیادہ اچھا دیکھ سکتی۔ گہرے اندھیرے میں انسان کوشش تو کر لیتا ہے لیکن زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سورج، چاند، ستارے، دن کی روشنی اور بلب اور سارا کچھ نہ ہو تو آنکھ اندھیرے میں کام نہیں کرتی، اسی طرح اس کائنات میں بہت سے ایسے طبعی مسائل ہیں جہاں اکیلی عقل سے کام نہیں چل سکتا جب تک کسی کو باہر سے روشنی نہ ملے، اور اگر اس روشنی کے بغیر عقل کچھ کرے گی تو بھٹکے گی اور ٹھوکریں کھائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فلاسفر قسم کے لوگوں کا یہی حال، ان کی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ جو ساتھ دین کو لے کے چلتے ہیں اور دین کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کی ہر بات کوٹ بن جاتی ہے اور ان کی ہر بات کو لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو وہی الہی کی روشنی میں جو عقل کام کرے گی، وہی بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے، ورنہ صرف عقل کے بل بوتے پر صحیح صراط مستقیم اینڈ تک تلاش کر لینا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام انسانوں کے لیے کیا کہ اس نے ایک انسان بھیجا، اسے اس بک پر عمل کر کے اور زندگی کو صحیح طریقے سے گزار کر بتایا کہ اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تعلیم سے مراد اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی ہے، اس وجہ سے حالانکہ ان کی زبان عربی تھی تب بھی حضرت عمر کئی آیات کا مطلب کسی سے سمجھنے کے لیے پوچھا، جیسے کالہون ایک لفظ ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن وہ تیوری چڑھائے ہوں گے۔ جب انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، انہوں نے کہا تم نے کبھی بھنی ہوئی سیڑھی دیکھی ہے؟ تو وہ اس کا مطلب ہے کالیہ کا۔ اسی طرح تقویٰ کا پوچھا تو باوجود ان کے وہ سمجھتے تھے، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تاکہ ہمارے ذہن مزید کھلے
اور ہمیں مزید سمجھ آئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہی ہے۔ یا پھر منکرین حدیث جو آج کل کے دور میں پیدا ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں وہ اس وقت کے دور کے لیے تھیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اپنی پوری زندگی کو گزار کے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صرف رسول ہی نہیں، معلم بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور کتاب اللہ کا ہر حکم کا طریقہ کار بتانے والے بھی تھے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور خاتم النبیین بھی۔ اگر اسوہ حسنہ اسی وقت کے لیے ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کا ایک ایک قول فعل قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ باقی زمانے کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہی تو عقل اور کتاب و سنت کی روشنی میں پھر ہوتا ہے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ لیکن وہ اجتہاد اور وہ بھی قرآن اور سنت کو دیکھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ صرف قرآن کو ہی کافی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اکیلا حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے، ان کو تو نہ کسی بیٹی کی تمیز تھی، نہ بیوی کی تمیز تھی، نہ بہن کی تمیز تھی، نہ کسی یتیم کی تمیز تھی، نہ کسی کے حق دینے کا پتہ تھا، نہ انہیں اٹھنے بیٹھنے کی سمجھ تھی، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ڈاکوں اور چوریوں اور قتل و غارت میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یہ تو اتنی گمراہی میں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا۔ تو میں نے احسان کر کے ان کے اوپر اتنا خوبصورت انتظام کیا انہیں اندھیروں سے نکالنے کا، اور اب یہ اندھیروں سے نکلے ہیں اور ان کو دین کی سمجھ آئی ہے، تب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور اللہ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس کائنات کو دیکھنے کا حسن بھی پڑھنے سے آتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ کیسے دیکھتے ہیں کائنات کو، اس نے سمجھایا، ورنہ تو ہم اتنے لاپرواہ ہیں، ہم تو خود کو بھی بڑی لاپرواہی سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، کیا بھلا جب کوئی تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے اس سے دوگنی انہیں پہنچائی نہیں بدر میں؟ اتنے پریشان جو تم ہو گئے ہو اس جنگ احد کی تکلیف میں، دکھی ہو گئے ہو، اس سے دوگنی مصیبت تم انہیں پہنچا چکے ہو، پھر تم یہ حیران ہو قل تمنا ھذا، یہ ہو کیسے گیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نیک تھے، ہم تو نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ فتح تو صرف ہماری ہی ہونی چاہیے تھی۔ اگر تمہاری غلطی کے باوجود تمہیں فتح مل جاتی، آئندہ تم پھر غلطیاں کرتے، میرے نبی کی جو نافرمانی تم نے کی تھی دوبارہ کر لیتے۔ ان سے کہو ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے مصیبت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جسے مرضی چاہے جسے مرضی ہرا دے، اور یہ کوئی ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے، یہ تو وقتی تکلیف ہے، اور مومن کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے طریقہ ہے، وہ کسی کو کسی طرح سمجھاتا ہے، کسی کو کسی طرح سمجھاتا ہے۔ اگر اس وقت تمہیں غلطی کے ساتھ تکلیف ملی ہے، زندگی بھر تمہیں یاد بھی رہے گی، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی بنے گی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی سے کتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اور تم نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہیں تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے انہیں معاف کیا اور کہا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، وقتی اس نقصان پہ ٹینشن نہ لو، تم مومن ہو تو تم بلند رہو گے۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، کوئی مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہم مومن ہیں ہماری مشکلیں کٹ جائیں گی، مشکلیں آسانی میں بدل جائیں گی، اندھیرے روشنی میں بدل جائیں گے، صرف ہمیں یقین اور توکل مکمل ہونا چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔